رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، پر ہے مے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ دوستو، ابھی چند روز پہلے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ زور و شور پر تھا۔ ہم آئے دن فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلیوں کے یعنی اسرائیلی یہودیوں کے مظالم کی خبروں کو سن رہے تھے۔ مسجد اقصی پر نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کے حملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو ڈھا کر وہاں پر سولومن ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی ناپاک سازش کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور یہ ہمارے لیے کوئی نیا واقعہ نہ تھا کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے چلے آئے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے، اور پھر حالیہ دنوں میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور مظالم کا جو سلسلہ رواں رکھا گیا، یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی مسلمان اب تک خواب غفلت میں مدہوش ہے اور خواب خرگوش سے اب تک بیدار نہ ہو سکا۔ ہر چند کی ہم عالمی حالات اور عالمی مصائب کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ حالات ہمارے سروں پر اور ہمارے گھر کے دروازے پر آن نہیں کھڑے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم تو مامون اور محفوظ ہیں۔ خیر، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ دنیا کے اندر جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو ظلم اور ناانصافی کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو، اور چاہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہو، چاہے وہ مسئلہ برما اور چیچنیا کا ہو، کیا یہ سب حالات دیکھنے کے بعد بھی ہماری کچھ بھی ذمہ داری نہیں بنتی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ جو کمزور مسلمان مرد اور بچے ہیں، وہ چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں اس بستی سے نکال دے، کیونکہ اس بستی کے جو حکمراں ہیں وہ ظالم ہے، جابر بادشاہ ہیں۔ اے پروردگار تو ہمیں اس بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار مقرر فرما دے۔ خیر، اب یہ جہاد کا وقت تو نہیں ہے کہ اس کے اپنے شرائط ہیں، لیکن مظلوم کی حمایت کے لیے جتنا ہمارے بس میں ہے اور جتنا ہم مظلوم کی حمایت میں کر سکتے ہیں، کم از کم ہم اتنا تو کریں۔ ارے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دل کی گہرائیوں سے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ لیکن حالات تو اس قدر افسوسناک ہیں کہ ایک طرف فلسطین پر، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم اور ناانصافی کا ایک سلسلہ رواں ہوتا ہے، ایک داستان رقم کی جا رہی ہوتی ہے ناانصافی کی۔ اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے سے وہاں کے مسلمانوں کو نشان ستم بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ انہی ایام میں اگر آپ ہندو پاک کی سڑکوں پر نکل جاتے ہیں تو آپ دیکھتے کہ ہندو پاک کا مسلمان اور دیگر ملکوں کا مسلمان عیاشیاں اور پارٹیاں کر رہا ہوتا ہے۔ حالات اس قدر افسوسناک ہیں، یعنی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو فلسطین کا معاملہ ہے، یہ تو برما کا معاملہ ہے، ہم تو اس سے معمول اور محفوظ ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ظلم کرنا جرم ہے تو ظلم پر خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے۔ مجرم تو ہم دونوں ہی ہیں، مجرم دونوں ہی ہیں۔ اسرائیل اس لیے مجرم ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور ہم اس لیے مجرم ہے کہ ہم ظلم پر خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ کی کوئی مصلحت ہو تو الگ بات ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح سے ہے، یعنی جس طرح سے جسم کے کسی حصے کو، کسی پارٹ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور پورا جسم اس پارٹ کی، اس حصے کی تکلیف کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کانٹے کی تکلیف کو اپنے پاؤں میں بھی محسوس کریں۔ اور اسی لیے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے
تو لعنت ہے ان ہزار زندگیوں پر جو اس مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی تکلیف کو اپنے پاؤں میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ دوستو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر کسی قوم پر ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ ہو، اگر ہم اس پر خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، ہم اس سے مامون اور محفوظ ہیں، تو ہم اس خوش فہمی سے باز آ جائیں اور ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم آج ان کی ناانصافی پر اور ان کے ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو کل ہمارا حال وہی ہوگا، بلکہ ہمارا حال ان سے بدتر ہوگا۔